سے دیا، دوسری طرف جا کے بولا ہاں ہاں ان کے لیے میں نے کیا تھا. نہیں، اخلاق حسنہ کا مطلب ہی ہوا ایک انسان کمپلیٹ ہو جائے، اے ٹو زیڈ وٹامنز کہ پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کے بال تک ساری کمیوں کو جو پوری کر دے وہ اے ٹو زیڈ کہلاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بغیر ایک مسلمان کی نماز مکمل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بغیر امام مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بغیر ایک آدمی اپنے آپ کو نمازی کہلانے کے قابل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بغیر لوگوں تم تجارت میں تاجر نہیں بن سکتے، تم معاملات میں صاحب معاملہ اور آئیڈیل نہیں بن سکتے. مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ایک انسان کامل اور کمپلیٹ انسان تو بہت دور کی بات ہے، ایک معمولی درجے کا انسان بھی نہیں بن سکتا اگر اس کے اندر حضور کے اخلاق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج مسلمان اپنی انا کو بہت پیار کرتا ہے، اس کی انانیت کا یہ عالم ہے کہ وہ اسی وقت تک با اخلاق ہے. آج کا مسلمان اسی وقت تک با اخلاق ہے جب تک آپ اس کی مانتے رہیں. ایک آدمی کتنا با اخلاق ہے ذرا اس کی نہ مان کر دیکھ لیجئے، پھر پتہ چل جائے گا داڑھی کہاں جاتی ہے، پھر پتہ چل جائے گا ٹوپی کہاں جاتی ہے، پھر پتہ چل جائے گا حج عمرہ کہاں ٹہلنے گیا، پھر پتہ چل جائے گا تہجد اور نماز کا بیڑا کیسے غرق ہوا. جب تک مانتے رہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کا شیطان اس آدمی کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بقیہ سب کو چھوٹا سمجھتا ہے. ایک بات ذرا دیکھ لیجئے پھر پتہ چل جائے گا عزیزان ملت. آج دنیا ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں لوگوں کو اسلام سے نفرت ہے. بالکل نہیں، جھوٹ ہے یہ بات. ہندوستان میں اسلام سے نفرت بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. مسلمانوں، ہندوستان میں اسلام سے نفرت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے گندے لچھن سے نفرت ہے، مسلمانوں کی بےہودگی سے نفرت ہے، مسلمانوں کے جھوٹ سے نفرت ہے، مسلمانوں کی بددیانتی سے نفرت ہے، مسلمانوں کی بے ایمانی سے نفرت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں سے نفرت کرتے کرتے لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے. لیکن نفرت اصل اسلام سے نہیں ہے، اصل مسلمانوں کے بیڈ کیریکٹر سے ہے. سب سے پہلے تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے کہ 70-80 سال ہو گئے ہندوستان کی آزادی کو، 75 سال سے ہزاروں لاکھوں جلسے ہوئے، مگر ہم اپنے اخلاق کو درست نہیں کر سکے. ہمارے جلسے بھی کاروبار ہو گئے ہیں، کرنے والوں کے لیے بھی اور کروانے والوں کے لیے بھی. ہم اپنے جلسوں سے اسلام کا پیغام نہیں دے سکے، اپنے اخلاق کو درست نہ کر سکے. اگر ایک جلسے کے بعد اہل محلہ کی زبان اچھی نہ ہو جائے، اگر ایک جلسے کے بعد ہماری ویران مسجدیں آباد نہ ہو جائے، اگر ایک جلسے کے بعد مسلمانوں کی زبان نرم نہ ہو جائے، اگر ایک جلسے کے بعد آپس کی دوریاں محبت میں ملنا کو قریب نہ آ جائیں، ایک جلسے کے بعد آپس کی دوریاں اگر کم نہ ہو جائیں، ختم نہ ہو جائیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جلسے کی قبولیت اور برکت میں کمی رہ گئی ہے. جلسے کی قبولیت اور برکت یہ ہے کہ جب آپ اس مجلس سے اٹھے تو لوگوں کو برا سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ برے کو بھی معاف کرتے ہوئے اٹھے. انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ برا سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ برے کو بھی معاف کرتے ہوئے انشاءاللہ. دیکھیے یاد رکھیے، اگر آپ کو کسی نے ستایا ہے، اگر آپ کو کسی نے تھپڑ مارا ہے تو آپ کو بدلہ لینے کا حق ہے، بالکل حق ہے. اسلام بھی آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ اتنا ہی بدلہ لو جتنا آپ کو ستایا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک بات کہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے. حکم نہیں ہے، پرمیشن ہے، آرڈر نہیں ہے. آرڈر کا مطلب کرنا ہی پڑے گا. نماز پڑھنا اجازت ہے یا آرڈر ہے؟ کیا ہے بھائی؟ آرڈر ہے. نماز پڑھنا ہی پڑے گا، نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا. لیکن اگر بدلہ لے لو تو جائز ہے، نہ لو تو کوئی گناہ ہوگا؟ کوئی گناہ ہوگا نہیں. اب آئیے
آپ بدلہ لیں گے جائز ہے، بدلہ لینا بہادروں کا کام ہے، بدلے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کس کیٹیگری میں جائیں گے؟ جو معاف کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، بدلہ لینے کی اجازت ہے، معاف کرنا اس سے افضل ہے، اس سے افضل ہے۔ عزیزان ملت، اپنے اندر یہ خوبی مسلمانوں آپ بدلہ لینے کا دماغ سے نکالو اور اس ملک میں اپنے بچوں کو معاف کرو، اپنے رشتہ داروں کو معاف کرو، اپنے بیوی کو معاف کرو، اپنے دوستوں کو معاف کرو، اپنے پڑوسیوں کو معاف کرو، لوگوں آؤ اپنے محلے والوں کو معاف کرو۔ اگر یہ معاف کرنے کی عادت تمہارے اندر پڑ جائے گی تو کل کو تم جہاں کاروبار کرو گے سامنے میں کوئی دوسرا آدمی تمہیں چھیڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن تمہاری عادت اتنی اچھی ہوگی کہ تم معاف کر دو گے۔ جب وہ تمہیں چھیڑے گا تم معاف کر دو گے، تمہیں گالی دے گا تم معاف کر دو گے، تمہاری طرف بری نظر اٹھائے گا تم معاف کر دو گے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، بدلہ لینے والا جیت جایا کرتا ہے اور جو معاف کرنے والا ہوتا ہے وہ ہارتا ہے اور اسلام جیت جاتا ہے، اسلام جیت جاتا ہے۔ اگر آپ معاف کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود کو ہرا دیا، اسلام کو جتا دیا۔ اگر آپ نے معاف کیا اس کا مطلب یہ ہے آپ نے خود کو ہرا دیا، آپ نے خود کو ہرا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جتا دیا۔ لوگوں آپ تو کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جان دے دیں گے، بولو بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو؟ میں کہتا ہوں جان دینے کی نوبت ابھی نہیں آئی ہے، ایک کام کرو، تھوڑا سا اپنے نفس کو چوٹ پہنچا کر لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، کریں گے انشاءاللہ۔ معاف کرنا شروع کیجئے، یہ قوم معاف کرنے کے لیے جانی جاتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے محلے میں جھگڑا ہے، آخر سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا مسلمانوں میں کیوں ہے، دوسرے لوگوں میں کیوں نہیں ہے؟ بھتیجا چچا سے بات نہیں کرتا، چچا بھتیجے سے بات نہیں کرتا، بھائی سے بات نہیں کرتا، بہو ساس سے بات نہیں کرتی، ساس بہو سے بات نہیں کرتی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محلہ مسلمانوں کا ہے یا شیطان کا ہے، کیونکہ ہر جگہ نفرت یہ تو شیطان کی علامت ہے، محبت یہ انسان کی علامت ہے۔ لوگوں اور اس پر سے بھی مزے لیتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد بھی چغلی کرتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد بھی چغلی کرتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہاتھ منہ دھو کے پیشاب کی نالی میں بیٹھ کر کلی کر رہے ہو، گندے پانی سے کلی کر رہے ہو۔ یہ مثال میں بہت ہلکا دے رہا ہوں، ورنہ چغلی اور غیبت کرنے والوں کی مثالیں یہ ہے کہ دوسروں کی برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے نعوذ باللہ، میری ہمت نہیں ہے کہنے کی، مگر ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ منہ کالا کر رہا ہو۔ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا مردار مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ آج لوگ اتنے گندے کام کر کر حاجی صاحب بنے ہوئے، اتنے گندے کام کر کر مولانا صاحب بنے ہوئے، اتنے گندے کام کر کر نمازی صاحب بنے ہوئے۔ آج ہمارے محلے میں محبت ہونی چاہیے، مگر گھر میں لڑائی، میاں بیوی میں لڑائی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا وہ آتا ہے انصاف کرنے کے لیے۔ کیا لعنت ہے ہمارے اوپر، کیا نحوست ہے ہمارے اوپر۔ اے قرآن رکھنے والوں، تم تو دوسروں کے لیے محبت تھے، ارے او کلمہ پڑھنے والوں تم تو دوسروں کے لیے محبت تھے، تم نے دین کو چھوڑا، تم نے اخلاق کو چھوڑا، تو آج شراب پینے والا تمہارا فیصلہ کرتا ہے، آج کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا تمہارا فیصلہ کرتا ہے، سود خور، زانی، بلاکاری تمہارا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ اس کی غلطی نہیں، یہ غلطی تمہاری ہے۔ جب گھر کے سامنے گڑھا کھودو گے تو پہلے کچڑا جمع ہوگا اور بارش ہوگی تو پانی بھی جمع ہوگا۔ خطا تمہاری ہے کہ تم نے گڑھا کھودا ہے۔ لوگوں آؤ سب سے پہلے معاف کرنے والے بن جاؤ، معاف کریں گے انشاءاللہ، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے معاف کرنا۔ سنیے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مجمع پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں آپ کو سہلانے آیا ہوں، مراد پور والوں کی تعریف کرنے آیا ہوں؟ بالکل نہیں،
میری قوم کے لوگوں کان کھول کر سن لو، یاد رکھو محبت کی باتیں مجھے بھی کرنی آتی ہے، لیکن آج ہمارے ملک میں جو حالات ہیں ان حالات پر میں تم سے محبت کی باتیں نہیں، دو ہاتھ کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں کو تیار کریں کہ یہ بات ہو گیا، آپ کو سہلایا گیا، 100 روپے آپ نے چندہ دے دیا، ہم پر احسان کیا آپ نے، لوٹا لیجیے اپنے پیسوں کو، ضرورت نہیں آپ کے مال کی، اپنی اولاد پر احسان کیجیے، اپنے بچوں پر احسان کیجیے، اپنے بیٹوں کو کم از کم، اے مسلمانوں اپنے بیٹوں کو تم اس قابل تو بنا دو کہ تمہارے جنازے کی نماز کوئی مولوی نہیں بلکہ تمہارا بیٹا خود پڑھا سکے۔ کیوں نہیں بناتے اپنے بیٹے کو اس قابل؟ تمہارا بینک بیلنس تمہارا بیٹا لے گا، تمہاری زمین تمہارا بیٹا لے گا، تمہاری جاگیر تمہارا بیٹا لے گا، تمہاری زمین کھیت کھلیان تمہارا بیٹا لے گا، کاروبار تمہارا بیٹا لے گا، مکان تمہارا بیٹا لے گا۔ کتنی غیرت کی بات ہے کہ آج جنازے کی نماز میں تم آخری سفر پہ جا رہے ہو اور تمہارا بیٹا تمہارے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں جانتا۔ تم نے بیٹے کو کس قابل بنایا ہے؟ کس قابل بنایا ہے؟ آؤ، کوئی ضرورت نہیں مولویوں پہ احسان کرنے کی، کوئی احسان نہیں، دین کا کام۔ میں تو علماء سے بھی کہتا ہوں کہ خبردار کسی حرام کمانے والوں کے چندے مت لو، اگر وہ چندے لوگے تو مسجد سے مولوی نہیں، مدرسوں سے بھی شیطان تیار ہوگے۔ حرام مال کھانے والا کبھی عالم نہیں بنتا، بلکہ صاف صاف بتا دو لوگوں، اگر تمہیں مرنا ہے مولوی کو مرنا ہے، مولوی اپنی قبر کا انتظام کرے گا، آپ کو مرنا ہے تو آپ اپنی قبر کا انتظام کرو۔ سہلا سہلا کر ہم نے لوگوں کی چربی بڑھا دی ہے، حاجی صاحب، چودھری صاحب، نمازی صاحب، ارے آپ پر احسان کر رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ میرے بڑے ہیں، میں آپ کا احترام کروں گا، بالکل آپ عزت کے مستحق ہیں، آپ کی عزت ہونی چاہیے، بالکل یہ ہم پر فرض ہے کہ میں آپ کا احترام کروں، آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ بھی دوسروں کی عزت کریں، آپ پر بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارا ذہن بن گیا ہم سے نہیں، ہم سے نہیں، ہم سے نہیں، کیا خدا بن گئے ہیں نعوذ باللہ، کون سے ماڈل بن گئے ہیں لوگ؟ کیا قبروں کو تم یاد نہیں کرتے؟ آئیے اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیے کہ دنیا آپ کی دیوانی ہو جائے انشاءاللہ۔ آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہو کہ دنیا دیوانی ہو جائے۔ پہلے ایک آج سے 30 40 سال 50 سال پہلے ایک آدمی حج کر کے آتا تھا، ایک آدمی محنت کی کمائی سے، حلال کمائی سے، زمین بیچ کر حج میں جاتے تھے، حج کر کر آتے تھے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، سیدھے سادھے ہوتے تھے، مگر جب حج کر کے آتے تھے تو اللہ اللہ ان کی برکت محسوس ہوتی تھی، وہ دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ ایک حاجی صاحب ایک علاقے میں ہوتے تھے، ایک علاقے میں، گاؤں میں کہیں اللہ نہ کرے کوئی جھگڑا ہو جائے، لوگ کہتے تھے حاجی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ مانیں گے، کیوں؟ بھروسہ تھا، حج کر کے آئے، اللہ کا گھر دیکھ کر آئے، حاجی صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے، حاجی صاحب بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ اور آج تو باپ حج کر کے آ رہا ہے تو بیٹے کو بھروسہ نہیں کہ حج صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کس کا مال دبا کے میرا باپ گیا تھا حج میں، گلی گلی میں حاجی گھوم رہے ہیں مگر برکت نہیں ہے۔ ہمارے علماء بھی اشارے کو سمجھ لیں کہ گلی گلی میں ہم بھی گھوم رہے ہیں مگر راحت کیوں نہیں ہے، مسنگ، کوئی چیز تو مس ہو رہی ہے۔ اگر جسم میں انسولین کم ہو جائے تو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، خون میں چربی بڑھ جائے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، معاشرے میں محبت اور اخلاق کم ہو گئی ہے، اس لیے معاشرہ برباد ہو رہا ہے، سماج برباد ہو رہا ہے۔ لوگوں آپ دیکھتے نہیں ہو، اگر لوہا نرم ہو جائے تو ہتھیار بنتا ہے، بولو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جو چاہو بنا لو، اور سونا نرم ہو جائے تو زیور بن جاتا ہے، بنتی ہے نہیں بنتی زیور؟ سونا نرم ہو تو زیور بنتی ہے، کھیت کی زمین نرم ہو جائے تو فصل کرنے کے لائق ہو جاتی ہے، انسان کا دل اگر نرم ہو جائے تو انسان مہان بن جایا کرتا ہے، انسان عظیم بن جایا کرتا ہے۔ اپنے دلوں کو نرم کرو، لیکن دلوں کو نرم رکھنے کے لیے حلال کھانا پڑتا ہے، حرام کھانے والوں کا دل نرم نہیں ہوتا ہے، حرام کھانے والے تو کرمنل ہوتے ہیں، اس سے بڑی کوئی کرائم ہی نہیں ہے۔
دلوں کو نرم رکھو لوگوں، یہ دل اللہ کی محبت کے لیے ہے، اس دل کو زندہ رکھو اور اپنے آپ پر رحم کرو لوگوں۔ آج انسان کی عمر 100 سال بھی بہت مشکلوں سے ملتی ہے۔ قبرستان جا کر دیکھ لو، کتنے بڑے بڑے مورل لیٹے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے لیڈر لیٹے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، اپنی قبر میں تنہا لیٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، محلے میں فساد مت کرو۔ لوگ مسجد سے نکلتے ہیں اور دلالی کرتے ہیں لڑانے کی۔ میاں بیوی کو لڑوا کے روٹی کھاتے ہو، تمہاری نسلوں میں کبھی بیٹی سکون سے رہے گی؟ ارے دوسروں کی میاں بیوی کو لڑوانے والوں، تیری بیٹی کا کیا ہوگا؟ تیری بہو کا کیا ہوگا؟ تیری پوتی کا کیا ہوگا؟ تیرے نواسی کا کیا ہوگا؟ تیرے خاندان کی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ شرم کرو، دوسروں کو لڑا کے کھاتے ہو۔ یاد رکھیے، مسجدوں پہ مصلیوں کی ذمہ داری ہے، مسجد کے امام صاحب کی ذمہ داری ہے، محلے کے علماء اور بڑے جو مورل لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کو خبر ہو جائے کہ باپ بیٹے میں جھگڑا ہوا ہے، مسجد سے نماز پڑھ کے اپنے گھر مت جانا، سیدھا اس کے گھر جانا اور جا کر باپ اور بیٹے کو سامنے لانا اور بیٹے کو کہنا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی باپ کو برا بھلا کہنے کی، وہ تیرا باپ ہے، چل پاؤں پکڑ کے معافی مانگ، معافی مانگوا کے دل ملا دو، باپ اور بیٹے میں گلے ملوا دو اور باپ سے کہو بیٹا آپ کا ہے، آپ نے اچھی تربیت کی ہوتی تو آج اچھا ملتا، غلطی آپ کی بھی ہے لیکن آپ بڑے ہیں، اپنے بیٹے کو معاف کر دیجئے۔ آپ یہ کر کر گھر جاؤ، انشاءاللہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی، آپ اللہ کے یہاں بخشے جاؤ گے۔ لیکن نہیں، دونوں کو لڑاتے الگ الگ۔ اے پنٹو ادھر آ، تیرا باپ تجھے کیا بولا ہے؟ کچھ بھی چنتا مت کر، میں بھی زندہ ہوں، اس کا باپ زندہ یہ کافی نہیں، تم کون سے دلال بیچ میں آگے حرام خور؟ میں زندہ ہوں، تیرے جیسے آدمی کا تو مر جانا بہتر ہے جس نے پورے علاقے کو تباہ کر دیا۔ میاں بیوی میں لڑوا رہے ہو، بیوی بھاگ کے بینکے چلی گئی، 10 آدمی بولتے گھبرا مت، تیرے میاں کو تھانہ میں بول کے ارے ایم ایل اے میرا دوست ہے فون کروا کے پٹواؤں گا۔ یاد کر، کل کو اگر تیری اولاد کے ساتھ ایسا ہوا تب تو کیا کرے گا؟ تب تو کیا کرے گا؟ یہ دھندا کرتے ہو، یہ گورکھ دھندا، یہ کالا دھندا، اور اس پر آپ بنتے ہیں مسجد کے صدر، مدرسے کے صدر، متولی۔ ارے ایسے ایسے بلیک لسٹڈ لوگ جب دین کے اداروں میں آئیں گے تو اداروں کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ عزیزان ملت، آئیے ہم اپنے اخلاق پر توجہ دیں، انشاءاللہ توجہ دیں گے، انشاءاللہ اپنے اخلاق کو درست بنائیں۔ اگر کسی میاں بیوی میں جھگڑا ہو اس کو ملا دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کی بیٹیوں کو سلامت رکھیں گے۔ اگر باپ بیٹے میں جھگڑا ہو دونوں کا دل ملا دیجیے، اللہ آپ کی اولاد کو نیک بنائیں گے۔ آپ گھروں میں تھوڑی تھوڑی زمین کے لیے لڑائی، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں قبر میں نہیں جانا۔ ارے بھائی، تم جتنے بڑے آدمی بھی رہو یا میں بھی جتنا بڑا آدمی رہوں، ایک بات مجھے بتاؤ، ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے، 100 کار ہے، بڑی بڑی برانڈڈ کار ہے، مہنگی گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، انتقال کے بعد قبرستان کون سی گاڑی سے جاتا ہے؟ بولو بھائی۔ ارے او کروڑ پتی میاں، مرنے کے بعد تیری کار کام نہیں آئی، چندوں سے خریدی ہوئی تابوت کام آئی ہے، یہ تیری اوقات ہے۔ وہ زمینوں کے لیے لاٹھی نکالنے والے، لڑنے والے، دوسروں کی زمین کو دبانے والے، کاغذات کی ہیرا پھیری کرنے والے، مرنے کے بعد تجھے 2 گز زمین جو ملے گی وہ بھی تیری اپنی نہیں، وہ بھی مسلمانوں کے چندے کی ملے گی، کہ جہاں قبرستان میں تم لیٹے رہو گے۔ لوگوں معاف کر دو، انشاءاللہ لوگوں معاف کر دو۔ تم شوہر ہو، اپنی بیوی کو معاف کر دو، تم باپ ہو، اپنے بچوں کو معاف کر دو، تم بڑے بھائی ہو، اپنے چھوٹے بھائی کو معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں آج کل چھوٹے بھائی بھی بہت تنگ کرتے ہیں، بڑے بھائی کے احسان کو نہیں مانتے، بڑے بھائی کے احسان کو نہیں مانتے۔ بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے، اگر بڑے بھائی سے غلطی ہو رہی ہے تو محلے کے جو بڑے وہ سمجھائیں، لڑاؤ مت، سمجھاؤ، توڑو مت، جوڑو۔ مسلمانوں یہ کام کرنا شروع کرو، انشاءاللہ تمہارے گھر میں برکت آ جائے گی۔
انشاءاللہ تمہاری اولادیں نیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، تمہاری بیوی وفادار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ارے یہ کام تو کرو کم سے کم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مجمع درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ بہت خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خوش رہا کرتے تھے، لیکن امت کا غم بھی تو آپ پر تھا۔ آپ بہت خوش تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آج کچھ پوچھو مجھ سے، آج جو پوچھو گی بتا دوں گا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہو گئی کہ آفر بہت اچھا ملا ہے، موقع اچھا ملا ہے۔ ٹھہریے، فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا مشورہ کر لوں۔ کہا عائشہ کن سے؟ کہا اپنے ابا جان سے۔ کہا عائشہ میری امت میں تمہارے باپ سے بہتر کوئی نہیں۔ دوڑی ہوئی ابا کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی ابا جان آج ایک بہت مبارک برکت والا آفر ملا ہے، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ جو پوچھو گی بتا دوں گا۔ مطلب آج راز کو راز نہ رکھوں گا، آج راز کو راز نہ رکھوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا بنایا، کیا بنایا۔ فرماتے بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھنا کہ آپ جو معراج پہ تشریف لے گئے تھے، وہاں سے آنے کے بعد آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ سنیے غور سے، آپ نے سب کچھ بتا دیا، ایک راز کی بات نہیں بتائی کہ اکیلے میں اللہ سے آپ کی پرسنل کیا بات ہوئی تھی، پرسنل بات، بہت راز کی بات جو اللہ جانتے اور رسول اللہ جانتے۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوش خوش آئیں اور سوال رکھ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راز کی بات بتا دیجئے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہوئی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کہنے لگے عائشہ میں جانتا تھا کہ ابو بکر سے جب مشورہ کرو گی تو قیمتی سوال آئے گا، یہ راز آج تک کسی کو میں نے نہیں بتایا، آج تمہیں بتاتا ہوں۔ عائشہ، او میری عائشہ، میرے اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں جو دو لڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ملا دے گا، میں قیامت کے دن اس کو بڑی عزت کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ عزت کے ساتھ، عزت کا مطلب اس کو کہیں ٹینشن نہیں ہوگا، وقار کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ ماں عائشہ، حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں گے مجھے آ کے بتا دینا۔ ماں عائشہ واپس لوٹ گئی اور کہنے ابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جو دو لڑے ہوئے لوگوں کو صلح کروا دے گا، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں محبت کروا دے گا، میں اس کو قیامت کے دن عزت کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی، سنیے، یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر رونے لگے رضی اللہ تعالیٰ، رونے لگے۔ امی جان کہنے لگی ابو جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹا یہ بات کہی کس نے ہے؟ کہا اللہ نے۔ کہا اس کا مطلب تم کچھ سمجھی ہو؟ کہا کیا؟ کہا بیٹا مطلب یہ ہے کہ جو ملا دے گا اس کو اللہ عزت کے ساتھ جنت داخل کریں گے، لیکن اس کا الٹا بھی تو سوچ لو کہ جو لڑا دے گا اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا۔